نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد ماض الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ہزار شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا۔ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ اپنے آقا پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتے ہیں۔ میں نے آیت درود تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ہمارا آپ کا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو میرے نبی پر درود بھیجو، اور خالی درود نہ بھیجو، ان پر سلام بھی بھیجو۔ کیسے بھیجو؟ تسلیمہ، جیسے درود و سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے درود و سلام کا حکم صرف صاحب ایمان کو دیا ہے۔ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہی اس کے پیارے محبوب کے دربار میں ہدیہ درود و سلام بھیجیں۔ جو بے ایمان ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، تبلیغی ہیں یا کسی اور دوسرے بدعقیدہ فرقے سے ان کا تعلق ہے، تو انہیں کے اوپر تو ابھی پہلے ایمان لانا ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ کر کے جب ایمان لائیں تب انہیں درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اللہ فرماتا ہے صلو، میرے نبی پر درود بھیجو۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے مسلمان، کیا کبھی تو نے اس نقطے پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے درود و سلام پڑھنے کا حکم بعد میں دیا؟ پہلے فرمایا میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے معصوم فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے اپنے درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اپنے فرشتوں کے درود پڑھنے کا تذکرہ کیا، بعد میں ایمان والوں سے کہا کہ تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں ایسا اس لیے فرمایا کہ جب بندہ سنے گا کہ میرا پروردگار خالق و مالک ہو کر اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج رہا ہے تو بندے کے دل میں ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی کہ جس نبی پر ان کا پیدا کرنے والا رب درود بھیجے، اللہ کے معصوم فرشتے درود بھیجے، غلام اور امتی ہو کر اس نبی پر ہم کیوں نہ درود و سلام بھیجیں۔ اور پھر حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، جب تو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجے تو تیری کیفیت یہ ہو کہ گویا تم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے آقا و مولا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس منزل پر تمہاری پہنچ نہیں ہے کہ درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے آقا کا دیدار کر سکو تو کم سے کم اتنا تو دل میں یقین رکھنا کہ جس آقا و مولا کے دربار میں ہم درود و سلام بھیج رہے ہیں وہ آقا ہمیں اپنی نگاہ مبارک سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب یہ یقین ہوگا کہ آقا خود اپنی نگاہ مبارک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو بندے کے دل میں ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اور وہ اپنے آقا و مولا پر جی لگا کے درود بھیجے گا۔ اور اگر محبت کے ساتھ درود پڑھا جائے، سلام بھیجا جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں خود اپنے کانوں سے اسے سنتا ہوں، اور خالی سنتا نہیں ہوں بلکہ اہل محبت کے درود و سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی تحقیق کے مطابق 20 اپریل میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی تاریخ ہے۔ کل اپریل کی 20 تاریخ ہے۔ یوں تو مسلمان کو ہمیشہ چاہیے صبح و شام، رات و دن اپنے آقا پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتا رہے، لیکن جب آقا کی ولادت کی تاریخ ہے تو درود و سلام پڑھنے میں کثرت کرنا چاہیے۔ اس لیے کل کا دن ایسا دن ہے
کہ جس دن کثرت سے ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا کورونا وائرس کی وجہ سے ایک ہیجانی کیفیت سے دوچار ہے، سب لوگ خوف میں مبتلا ہیں۔ مسجدوں کے دروازے عام طور پر بند ہی رہتے ہیں، محدود لوگوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ گھروں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں اور قلیل جماعت کے ساتھ مسجدوں میں عبادتیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے اگر اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھنے کا کل وقت نہ ملے تو گھر میں ہی بیٹھ کر کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کے آل کی محبت سکھاؤ، علم قرآن سے مزین کرو۔ جب آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے نبی پر درود و سلام بھیجیں گے تو بچوں کے دل میں یہ شوق پیدا ہوگا کہ جس آقا پر میری ماں، میرے باپ، میرے بھائی، میرے گھر والے درود بھیج رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، کیوں نہ ہم اس آقا و مولا پر درود و سلام بھیجیں۔ مگر اتنا ضرور ذہن میں رہے کہ یہ درود و سلام پڑھنا اسی وقت کارآمد ہوگا جب اللہ کے پیارے رسول سے سچی محبت ہوگی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سچا عشق ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، تبلیغیوں سے میل ملاپ کرتے ہیں، صلح کلیت ہے اور ان سے دل میں نفرت نہیں ہے، ان سے عداوت نہیں ہے، ان کے ساتھ یارانہ ہے، دوستانہ ہے، تو خالی 20 اپریل ہی نہیں، آخری سانس تک درود و سلام پڑھتے رہیں، ان کا نہ درود پڑھنا قبول ہوگا نہ سلام پڑھنا قبول ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جو میرے نبی کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کریں گے ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے درود و سلام پڑھنا اور پڑھوانا یہ بہت اچھا وظیفہ ہے۔ اللہ توفیق دے، میں نے سارے گزشتہ بھی کچھ لوگوں سے یہ گزارش کی تھی کہ 20 اپریل کو خالی یوم درود نہ منایا جائے بلکہ یوم درود و سلام منایا جائے، اس لیے کہ وہابی، دیوبندی، تبلیغی جماعت والے بھی کہیں کہیں پھنس جاتے ہیں تو درود شریف تو پڑھ لیتے ہیں مگر سلام سے بہت انہیں نفرت ہوتی ہے، وہ سلام سے بہت چڑھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں صلو فرمایا وہیں وسلموا بھی فرمایا، یعنی درود کا حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ سلام کا بھی حکم دیا۔ اس لیے جب جب یہ اپیل کی جائے کہ آپ 20 اپریل کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے پاکیزہ موقع پر درود بھیجیں تو اس کے ساتھ سلام بھی شامل کر لیں، اور یہ دن یوم درود و سلام کے نام پر منایا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا خالی ایک دن ہی نہیں، زندگی بھر خیال رہے کہ تولا بے تبرہ نیست ممکن، محبت عداوت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جتنے اللہ و رسول کے دشمن ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، رافضی ہیں، نیچری ہیں، چکلالوی ہیں، ان سے دور رہا جائے، ان سے نفرت کی جائے، ان سے عداوت رکھی جائے، ان سے کسی طریقے کا کوئی میل جول نہ رکھا جائے۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں عافیت ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ لوگ نام لیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے ارشادات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ مگر کچھ لوگ اس زوم میں پڑے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں وہابیوں دیوبندیوں کا رد کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کچھ نقصان ہو جائے، اور ہماری تنظیم کہیں ایسا نہ ہو کہ بینڈ لگا دی جائے۔ یاد رکھیے کہ وقت آنے والا ہے، خدا کی قسم ضرور آنے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یاد کیجئے اس وقت کو کہ ایک آدمی ایک زمانے سے بیمار پڑا ہوا ہے، بستر پر ہے، چارپائی کے کنارے عشق کی بارات سجی ہے، محبت کا میلہ لگا ہوا ہے، سارے لوگ اکٹھا ہیں۔ اس نے نحیف آواز میں کہا پانی۔ ماں بھی دوڑی، باپ بھی دوڑا، بھائی بھی دوڑا، بہن بھی دوڑی، بیٹا بھی دوڑا، بیٹی بھی دوڑی۔ ایک گلاس پانی مانگا تھا مگر 1 درجن پانی کا گلاس آ گیا، مگر دنیا سے سفر کرنے والا پیاسا ہی چلا گیا، چند قطرے پانی حلق سے نیچے نہ اتار سکا۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، سب رونے لگے، سب غم سے چور ہو گئے۔ مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد ماں پوچھ رہی ہے بتاؤ کفن آیا کہ نہیں آیا؟
باپ پوچھ رہا ہے قبر کھودنے والا آیا کہ نہیں آیا، بیٹا پوچھ رہا ہے نہلانے کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا، بہن پوچھ رہی ہے انتظامات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ وہی شخص جو بستر پر جب لیٹا تھا تو چارپائی کے کنارے لوگ بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے تھے۔ اب روح نکل جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی لوگ اس کو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، اور جب جنازہ لے کر چلے تو بیوی جو جان چھڑکنے کے وعدے کر رہی تھی گھر ہی میں رہ گئی، ماں جس نے ہمیشہ پیار دیا تھا وہ بھی گھر ہی میں رہ گئی، بیٹی بہنیں تب گھر ہی میں رہ گئیں۔ مردے کو 4 آدمیوں نے کندھے پر اٹھایا، جنازہ لے کر چل پڑے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبر کی کوٹھری میں مردے کو اتار دیا گیا، تختے برابر کر دیے گئے۔ نہیں معلوم یہ شہر خاموشاں کیسی بستی ہے، زمین آباد ہو جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی۔ مردے کو تنہا قبر میں لٹا دیا گیا، تختے برابر کر دیے گئے، سینکڑوں من مٹی سینے پہ لاد دی گئی۔ عالم یہ ہے کہ وہ چہیتا بیٹا جس کو بڑے ارمانوں کے ساتھ پالا تھا، اس نے بھی سینکڑوں من مٹی سینے پہ لاد دیا، گھر واپس چلا گیا۔ گل چڑھائیں گے لحد پر جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد۔ مردہ تنہا قبر میں لیٹا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اکیلا گھر، اندھیری رات، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساحت آنے والی ہے۔ دم گھٹ رہا ہوگا، دل اکتا رہا ہوگا، اکیلا گھر ہوگا، اندھیری رات ہوگی، مردہ قبر میں لیٹا ہوگا، نکیرین آئیں گے، خوف سے کلیجہ کانپ اٹھے گا، آگے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، سوچے گا ابھی چند لمحے پہلے جب آنکھ بند ہو رہی تھی چارپائی کے کنارے عشق کی بارات سجی تھی، محبت کا میلہ لگا تھا، وہ عشق کی بارات کہاں چلی گئی؟ محبت کا میلہ کیوں اٹھ گیا؟ وہ ماں کہاں چلی گئی؟ باپ کہاں چلا گیا؟ بھائی بہن کہاں چلے گئے؟ دوست احباب کہاں چلے گئے؟ جس مکان کو میں نے شاندار طریقے پر تعمیر کیا تھا اس مکان سے یہاں لا کر مجھے کیوں لٹا دیا گیا؟ نکیرین کے چہرے کو دیکھا، خوف سے کلیجہ کانپنے لگا۔ ماں کو پکارا کوئی جواب نہ ملا، باپ کو پکارا کوئی جواب نہ ملا، بہن کو پکارا کوئی جواب نہ ملا، بھائی کو پکارا کوئی جواب نہ ملا، بیٹے کو پکارا کوئی جواب نہ ملا، بیٹی کو پکارا کوئی جواب نہ ملا، دوست احباب کو پکارا کوئی جواب نہ ملا۔ سب کو پکار کے تھک گیا، اور جب کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اچانک گنبد خضرا کی طرف نظر اٹھی، دیکھا کالی کالی زلفوں والے آقا تشریف فرما ہے، اشارہ کر رہے ہیں گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، تمہارا بیٹا تمہارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، تمہاری بیٹی تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، تمہاری ماں تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، تمہاری بیوی تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، تمہارے ماں باپ تمہارا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، اعزاء اقربا تمہارا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، مگر جس نبی کا تم یوم ولادت مناتے تھے، جس نبی کے ذکر کی انجمن سجایا کرتے تھے، جس نبی کے دربار میں ہدیہ درود و سلام بھیجا کرتے تھے، جس نبی کے محبت میں تم نے دنیا کے سارے دشمنان خدا اور رسول سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، کسی بھی گستاخ سے تم نے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا، کسی کی تم نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی، وہ مدینے کا تاجدار آج تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تحش چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، رکھنا لحد میں جس دم عزیز ہو، پڑھ کے سنانا نام محمد، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد۔ میرے پیر و مرشد شیر بیش سنت فرمایا کرتے تھے پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ اس لیے ساری دنیا کے مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ مصلحت پسندی چھوڑ دیجئے، نام نہاد دور اندیشی چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ قبر کی تاریک کوٹھری میں نہ تو کوئی وہابی تمہارے کام آئے گا، نہ دیوبندی تمہارے کام آئے گا، نہ کوئی جماعت والا تمہارے کام آئے گا، نہ ہی دنیا کی اور کوئی گمراہ فرقے سے تعلق رکھنے والی جماعت تمہارے کام آئے گی،
جن کے لیے تم آج اپنے آقا و مولا کی محبت کا سبق فراموش کر کے دور اندیشی کا سبق لوگوں کو دیتے پھر رہے ہو اور لوگوں سے اپیل کرتے پھر رہے ہو کہ اگر ان کے خلاف کچھ بولے تو آج ان کی باری، کل ہماری باری آ جائے گی۔ یاد رکھو کل میدان محشر میں، قبر میں کام آنے والی ذات اگر ہے کوئی تو وہ محبوب خدا کی ذات ہے۔ اس لیے اپنے آقا و مولا سے سچی محبت کرو اور ان کے جتنے بھی دشمن ہیں ان سے الگ ہو جاؤ۔ مجھے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو لوگ دور اندیشی کے نام پر پوسٹر ڈالتے ہیں، جو لوگ مصلحت کے نام پر لوگوں کو پیغام دیتے رہتے ہیں، 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، ورنہ اگر یہ 1400 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو کربلا میں جا کر نواسے رسول جگر گوشے بطول امام علی مقام کو بھی یہ رائے دیتے کہ حضور مصلحت اسی میں ہے، دور اندیشی اسی میں ہے کہ اس وقت یزید کے بھیجے ہوئے سپاہی آپ کے جان کے دشمن ہیں، اس لیے آپ ان سے میل جول کر لیجئے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے، یزید کی بیعت کر لیجئے، جوان بیٹے کی جوانی بچ جائے گی، دودھ پیتا بچہ بچ جائے گا، اون و محمد جیسے بھانجے بچ جائیں گے، عباس علمدار جیسے بھائی بچ جائیں گے، مگر قربان جاؤ نواسے رسول جگر گوشے بطول سیدنا امام علی مقام پر کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں داڑھی نہیں دیکھی، کلمہ نہیں دیکھا، نماز نہیں دیکھی، بلکہ حضرت علی اکبر سے فرمایا کہ 72 کی جماعت الگ ہو رہی ہے، 22,000 کی جماعت الگ ہو رہی، 72 کی جماعت الگ ہوگی۔ ان کی اذان کو اذان نہیں سمجھا، فرمایا تم ادھر اذان دو، اقامت کہو، اور ہماری جماعت ادھر ہوگی، حسینیوں کی جماعت ادھر ہو رہی، یزیدیوں کی جماعت ادھر ہو رہی ہے۔ گویا کربلا سے نواسے رسول نے 1400 سال پہلے ہی اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دے دیا، اے میرے نانا کی امتیو، تم خالی داڑھی مت دیکھو، خالی کلمہ مت دیکھو، خالی نماز مت دیکھو، یہ دیکھو یہ وفادار ہیں کہ غدار ہیں۔ اگر غدار ہیں تو ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے آقا کے یوم ولادت کی خوشی میں آپ کل 20 اپریل کو خوب محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، مگر خدارا دشمنان خدا و رسول، وہابیوں، دیوبندیوں اور تبلیغیوں سے اگر تمہیں کوئی رابطہ رہا ہے تو اس سے توبہ کر لیں اور ان سے بالکل تنکا توڑ کر الگ ہو جائیں۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دو۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔